کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے پھر بھی خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو پھر بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اچھے بن کر جاؤ۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل اور مواقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں صبر کرنا، طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا افضل ترین نیکیاں ہیں۔ چھینک جسم کی ساری کثافت کو دور کرتی ہے اور 7 روز تک موت سے امان دیتی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ تین آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے: دائمی شرابی، ماں باپ کا نافرمان اور جو اپنے بیوی بچوں میں بے حیائی برداشت کرتا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو زندگی روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہو وہ زندگی نہیں، عمر کہلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور اس کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ انسان میں لچک ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے فائدہ مند اور قابل انسان بننا ہے تو پھر آپ زندگی میں جھک جائیں، دوسروں کی قدر کریں، عزت کے لیے محنت کریں، اچھے کام کریں اور ہمیشہ دوسروں کو عزت دیں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں سے کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔
منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو اکثر عورتیں غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی بسر کرتی ہیں۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتے کو اپاہج کر دے گا۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسے کا ہوتا ہے، اس کے بعد ہر تھپڑ کی گونج مدھم ہی لگتی ہے۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ درست راستہ اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ اس کے راہی کم ہیں۔ حق کا سفر تنہا تو ضرور کر دیتا ہے، مگر اس تنہائی میں عجیب سا لطف بھی ہوتا ہے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ درود پاک زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے۔ زندگی میں انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، حالات سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض نصیحت ہوتے ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ اور وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ خود ضد جیت جاتی ہے، رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی کسی کو بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔